بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس آج جو ہم چیپٹر پڑھیں گے اس کا نام ہے کعبہ کی تعمیر نو۔ تو جو سوال ہے وہ میں اینڈ میں پوچھوں گی اس ویڈیو کے، تو پلیز توجہ سے سنیے گا۔ کعبہ کی تعمیر نو۔ ایک دفعہ زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی۔ دیکھیں جب ہم نے جو لاسٹ پڑھا تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ سونا وغیرہ جو ہرن تھے سونے کے اور زرہیں وغیرہ جو تلواریں تھیں وہ سب ہم لگا دی تھی، انہوں نے مطلب رکھ دی تھی خانہ کعبہ میں، اور جہاں جہاں چیزیں رکھنی تھی وہ رکھ دی تھی، تو مطلب کعبہ کی تعمیر نو سٹارٹ ہو گئی تھی۔ تو سوری، اب پڑھتے ہیں کعبہ کی تعمیر نو۔ ایک دفعہ زبردست سیلاب آیا جس سے خانہ کعبہ کی عمارت گر گئی اور ٹوٹی ہوئی دیواروں سے سونے کے ہرن، دوسرے زیورات اور قیمتی جواہرات چوری ہو گئے۔ قریش نے باقی ماندہ حصہ بھی توڑ دیا۔ اس کی دیواروں پر قسم قسم کے عجیب و غریب تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک ابراہیم علیہ السلام کی تصویر تھی جس کے ہاتھ میں قسمت آزمائی کے تیر تھے۔ اس کے بالمقابل ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی تصویر تھی جو نشان زدہ گھوڑے پر سوار تھے۔ اس کے علاوہ قسی کے زمانے تک درجہ بدرجہ ان کے بیٹوں کی تقریباً 60 تصویریں تھیں۔ مطلب آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا کہ کیا کیا ہوا ہے، پھر وہ آگے انشاءاللہ بتائیں گے اس کے بارے میں ڈیٹیل۔ ہر تصویر میں تصویر والے کے ہتھیار، اس کی عبادت کی کیفیت اور اس کے مخصوص فعل کا اظہار تھا جس کے ساتھ وہ زندگی میں مشہور تھا۔ اوکے، تو یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا، چھوٹا سا تھا بہت، کعبہ کی تعمیر نو۔ اب ہم جو نیکسٹ چیپٹر پڑھتے ہیں اس کا نام ہے، اچھا جو میں سوال پوچھوں گی نا، میں جیسے پوچھتی ہوں تو وہ میں اینڈ میں پوچھوں گی۔ اچھا یہ ہمارا چیپٹر سیکنڈ جو ہے، ہجر اسود نصب کرنے پر نزا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ۔ اب یہاں پر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ وغیرہ ہوگا وہ بھی اس میں اب آئے گا، ٹھیک ہے۔ ہم پڑھتے ہیں، جب قریش نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اس کی دیواریں بلند ہوئیں اور اس میں وہ لکڑی بھی استعمال کی جو سمندر میں ٹوٹے ہوئے جہاز سے حاصل ہوئی، جس کو روم کے بادشاہ نے مصر سے حبشہ میں ایک عظیم الشان گرجا تعمیر کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ تو ان میں حجر اسود کے اس کے مقام میں رکھنے کے متعلق جھگڑا پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اس سے حاصل ہو۔ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پہلے مختلف خاندان یا قبیلے ہوتے تھے نا، وہ آپس میں اپنی جو ایسا کام سوچتے تھے ہم یہ کام کریں تاکہ ہمارے بعد میں بھی جو جب پڑھی جائے تاریخ تو ہمارا نام مشہور ہو اور ہم لوگ افضل مطلب ہو، اس طریقے سے کہ ہم ہر چیز میں آگے آگے رہیں، اچھے کاموں میں، وہ یوں سوچتے تھے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات یہاں پر آئی ہے، ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اعزاز اسے حاصل ہو۔ قریب تھا کہ لڑائی تک نوبت پہنچ جاتی، مگر بالآخر وہ اس شخص کے فیصلے پر متفق ہو گئے جو سب سے پہلے بنو شیبہ کے دروازے سے بیت اللہ میں داخل ہوا۔ اب سب کی آنکھیں آنے والے کی انتظار میں دروازے پر لگی ہوئی تھی کہ وہ دیکھیں یہ اعزاز کس خوش نصیب کے حصے میں آتا ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ باب بنو شیبہ سے پہلے داخل ہونے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ۔ اہل مکہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقار، راست کردار اور صدق گفتار کی وجہ سے نیز گندے اور ناپاک عادات سے دور رہنے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے نزا میں آپ کو حکم بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر عمل درآمد کا یقین دلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے نزدیک قابل قبول فیصلہ کرنے کے لیے اپنے بدن سے چادر اتار کر زمین پر بچھا دی اور حجر اسود کو خود اٹھا کر اس کے درمیان رکھا۔ پھر قریش کے 4 سرداروں اور چوٹی کے لیڈروں کو کہا کہ چادر کو پکڑ کر سب مل کر اٹھاؤ۔ وہ لیڈر یہ تھے: عتبہ بن ربیع بن عبد شمس بن عبد مناف، اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزرا بن قسی، ابو حذیفہ بن مغیرہ بن عمرو بن مخزوم، قیس بن عمرو بن مخزوم اور قیس بن عدی سہمی۔ مطلب یہ تھے قیس بن عدی سہمی، یہ 4 لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے بھی مطلب انہوں نے ہیلپ لی۔ چنانچہ ان سب نے مل کر اٹھایا اور جب اس مقام پر پہنچے
پہنچے جہاں اجر اسود نصب کرنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فیصلہ تھا جو سب کے لیے قابل قبول تھا، اور یوں یہ نصب بخیر و خوبی اختتام پذیر ہوا۔ حاضرین میں سے قریش کے بعض آدمیوں نے کہا، قریش کے بڑے بڑے عمر رسیدہ شرفاء اور زعماء پر تعجب ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے سے کم عمر اور قلیل المال شخص کو اپنے حکم مقرر کیا اور پھر اس کے فیصلے پر مطمئن ہو گئے، ورنہ پہلے ایسے ہوتا نہیں تھا کہ وہ لوگ جو امیر ہوتا تھا، اور مطلب امیر اس سینس میں کہ رچ ہوتا تھا، اور جو بہت مطلب عمر میں بھی بڑا ہوتا تھا تو اس کا فیصلہ مانا جاتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بیان کر رہی نا تو اس میں مطلب اتنا ان کے پاس مال بھی نہیں تھا اور ان کی ایج بھی کم تھی، پھر بھی انہوں نے ان کے جو امین ان کو لقب دیا تو اس کی وجہ سے کہ بہت نیک تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے پھر یہ حکم ان کا قبول کر لیا۔ اچھا آگے ہے، لات اور عزرا کی قسم، یہ نوجوان ضرور ان پر سبقت لے جائے گا اور ایک دن ان قسمتوں کا فیصلہ کرے گا۔ بلا شبہ یہ آغاز اس کے عظیم الشان انجام کا غمتاز ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت دوسروں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ اہل مکہ اپنے تہبندل کھول کر پتھروں کے نیچے کندھوں پر رکھ لیتے تھے اور ایک دوسرے کے سامنے برہنہ پھیرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ زخم سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند اتار کر کندھے پر رکھ لیا، اسی وقت منہ کے بل گر پڑے اور ساتھ ہی سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اپنی شرمگاہ کو چھپائیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی حرکت کبھی سرزد نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برہنہ نہیں دیکھے گئے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہوئیں تو مکہ والوں نے 6 ستونوں پر چھت ڈال دی، مطلب 6 ستون آپ کو پتہ ہے نا، پلرز پر چھت ڈال دی۔ پہلے کعبہ کو کباتی کا غلاف دیا جاتا تھا، پھر یمنی چادروں اور اس کے بعد ریشم کا دیا جانے لگا۔ اچھا یہ آپ لوگ سیکوینس یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا، پہلے جس کا دیا جاتا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اچھا خرچ کم ہونے کی وجہ سے قریش نے بیت اللہ سے حطیم کا حصہ خارج کر دیا اور اس کا دروازہ بہت اونچا کر دیا تاکہ ان کی مرضی کے خلاف کوئی بیت اللہ میں داخل نہ ہو سکے۔ جب ان کی اجازت کے بغیر کوئی داخل ہونا چاہتا تو اس کو سیڑھیوں پر چڑھنے دیتے، دروازے کے قریب پہنچتا تو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے تھے۔ تو یہ بھی ہمارا چیپٹر جو ہے، 2 چیپٹر آج ہم نے ختم کر لیے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے اس کا نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ، پھر اس کے بعد قریش کی تعمیر سے پہلے بیت اللہ کی حالت، ٹھیک ہے، جو قریش نے تعمیر کی تھی تو اس سے پہلے کیا حالت تھی بیت اللہ کی، وہ یہ دونوں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو پلیز شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔